بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وظائف 786 کے پیارے ناظرین، امید کرتے ہیں آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کی زندگی میں برکتیں عطا فرمائے۔ پیارے ناظرین، اذان ایک ایسی دعوت ہے کہ جس کی پکار ہم دن میں 5 وقت سنتے ہیں، جس میں اللہ کی بڑائی کے ساتھ ساتھ مؤذن اللہ اکبر کی صدائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے کی شہادت کے بعد مسلمانوں کو نماز کی جانب دعوت دیتا ہے، کیونکہ مسلمانوں کی کامیابی کا راستہ یہی ہے۔ جہاں اسلام میں اذان دینے کی فضیلت بیان ہوئی ہے، وہاں پر اذان سننے اور جواب دینے کے لیے بھی فضیلت بیان ہوئی ہے، جس پر ہم تفصیل سے بات کریں گے، اور اس ویڈیو میں آپ کو ایسے کلمات کے بارے میں بتائیں گے اگر ان کلمات کو اذان کے وقت پڑھ لیا جائے تو اللہ پاک اس کے سارے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ وہ کلمات کیا ہیں، اس بارے میں جاننے کے لیے آپ کو ویڈیو مکمل دیکھنا ہوگی۔ اگر آپ وظائف 786 چینل پر پہلی بار ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری اسلامی معلوماتی اور وظائف کی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ پیارے ناظرین، ان کلمات کے بارے میں بتانے سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ اگر اصل میں اذان ہے کیا اور اس کی ابتدا کیسے ہوئی۔ گرامر کے لحاظ سے اذان خبر دینے کو کہتے ہیں، اور اصطلاح شریعت میں چند مخصوص الفاظ کے دہرانے کو اذان کہا جاتا ہے۔ اذان کی ابتدا کیسے ہوئی؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوا اور مسجد بنائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے مشورہ کیا کہ نماز کے وقت اعلان کے لیے کوئی ایسی چیز متعین کی جائے جس کے ذریعے تمام لوگوں کو اوقات نماز کی اطلاع دی جائے تاکہ سب لوگ بر وقت مسجد میں حاضر ہو کر باجماعت نماز ادا کریں۔ چنانچہ بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے مشورہ دیا کہ نماز کے وقت کسی بلند جگہ پر آگ روشن کی جائے تاکہ اسے دیکھ کر لوگ مسجد میں جمع ہو جایا کریں۔ بعض نے کہا کہ نصارہ کی طرح ناقوس بنا لیا جائے، بعض نے یہود کی طرح سینک بنا لیا جائے کہ مشورے دیے۔ چنانچہ صاحب الرائے نے ان دونوں تجاویز کو نہ اپنانے اور ان کے علاوہ کوئی دوسرا طریقہ سوچنے کو زیادہ ترجیح دی، کیونکہ نصارہ اور یہود کی طرح مسلمان ان کے نقش قدم پر ان کی طرح کچھ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ بات معقول تھی، اس لیے محفل برخاست ہوئی اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین گھروں کو لوٹ گئے تو ایک صحابی حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سلسلے میں بہت فکر مند ہیں اور کوئی بہتر طریقہ سامنے نہیں آ رہا تو وہ بہت پریشان ہوئے۔ ان صحابی کی دلی خواہش تھی کہ یہ معاملہ کسی نہ کسی طرح جلد طے ہو جائے تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پریشانی جلد دور ہو جائے۔ اسی فکر کو لیے گھر آئے
اور سو گئے تو خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک فرشتہ ان کے سامنے کھڑے ہو کر اذان کے کلمات کہہ رہا ہے۔ جب صبح ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دربار میں حاضر ہوئے اور اپنا خواب عرض کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلا شبہ یہ خواب سچا ہے، اور فرمایا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو ہمراہ اور جو کلمات خواب میں تم کو سکھائے گئے ہیں وہ ان کو بتاتے رہو، وہ انہیں زور زور سے ادا کریں گے کیونکہ وہ تم سے بلند آواز رکھتے ہیں۔ بحوالہ مظہر الحق جدید شرح مشکات شریف۔ چنانچہ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان دینا شروع کی تو ان کی آواز شہر میں پہنچی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دوڑتے دوڑتے آئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قسم ہے اس ذات پاک کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا، اور ابھی جو کلمات ادا کیے گئے ہیں میں نے خواب میں ایسے ہی کلمات سنے ہیں۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ پاک کا شکر ادا کیا۔ منقول ہے کہ اسی رات تقریباً 10 11 یا 14 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے ایسا ہی خواب دیکھا۔ اذان کی ابتدا کے متعلق یہی ہے کہ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہی خواب تھا جو انہوں نے اس رات کو دیکھا تھا۔ بلا شبہ اذان اللہ پاک کے اذکار میں سے ایک عظیم ترین اور اہم ترین ذکر ہے جس میں اللہ کی وحدانیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی شہادت کا اعلان کیا جاتا ہے، لوگوں کو کامیابی اور کامرانی کی طرف بلایا جاتا ہے، اور اسلام کی شان و شوکت کا بہترین عملی مظاہرہ کیا جاتا ہے جس کی مثال دنیا کے کسی بھی مذہب میں نہیں پائی جاتی۔ پیارے ناظرین، آئیے آپ کو وہ حدیث بتاتے ہیں جس میں وہ کلمات بتائے گئے ہیں جن کے پڑھنے سے اللہ پاک بندے کے تمام گناہوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے کہ مؤذن کی اذان سن کر جو شخص یہ کلمات دہرائے گا اس کے گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی۔ دعا یہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولہ وبالاسلام دینا۔ بروایت مشکات مصباح بحوالہ مسلم شریف۔ پیارے ناظرین، یہ کتنے آسان کلمات ہیں جن کو یاد کرنے اور اذان کے وقت پڑھنے میں کوئی خاص وقت درکار نہیں، لیکن اس عمل کی وجہ سے اللہ پاک کی طرف سے گناہوں کی معافی کا وعدہ کیا گیا ہے۔ لیکن افسوس ہم اللہ کی اس عطا سے محروم ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم میں سے اکثر لوگ اس حدیث اور ان کلمات کا علم نہیں رکھتے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی اور اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ ان کلمات کو شیئر کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے فیملی کے ساتھ شیئر کریں۔ ان اذان کے متعلق بہت سی احادیث ہیں اور بھی فضیلت ہے، آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ تو آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہر بندہ اس ویڈیو سے فائدہ حاصل کرے۔ جزاک اللہ فی امان اللہ۔